رسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یہ سورہ الکہف کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی استقامت، ان کے ایمان کو اور ان کے توکل کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا دی ہے. فرمایا اذ اول فتیہ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں بھلائی اور رشد عطا فرما. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے غار میں گنتی کے کئی سال ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی ان کو سلا دیا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ جانیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے کہ وہ اس غار میں کتنی دیر ٹھہرے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم ان نوجوانوں کی صحیح اور ٹھیک خبر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. انہم فتیہ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، جو اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے اور ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کر دیا. وربطنا على قلوبهم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، بند باندھ دیا. اذ قالوا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بڑی زیادتی والی بات کی. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود کھڑے کیے ہوئے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، وہ اس اپنے عمل کے اوپر
کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے؟ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا جب تم الگ ہو جاؤ اور ان چیزوں سے بھی الگ ہو جاؤ جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ تم ایک غار کے اندر جا کے پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ رب العزت اپنی رحمت تمہارے اوپر پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اپنے تمہارے معاملے میں اللہ رب العزت رفق اور ڈر بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ چند آیات آسان سا سادہ سا ترجمہ میں نے اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چند نوجوان جو اللہ کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے آئے، قوم بت پرست ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین وہ بھی اسی قوم سے ہیں۔ جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی، پھر اس توحید کے اوپر ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، اپنی قوم کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے بڑی استقامت کے ساتھ انہوں نے حق بیان کیا۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ ہماری قوم ہمیں قتل کر دے گی، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مال و منال کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کی قربانی دے دی، اپنے بدن کی قربانی دے دی، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے ایک غار کے اندر جا کے پناہ لے۔ یہ کمال اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا ان کا، اور دین پر استقامت تھی۔ جب دین کی سمجھ آ گئی تو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا کہ ہم اپنا دین بچا لیں، کیونکہ دین اس کے ساتھ ہماری ہمیشہ والی زندگی بنتی ہے، اس کے بغیر ہماری ہمیشہ والی زندگی نہیں بن سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کے اوپر ان کو کیا عطا فرمایا؟ رات کے اندر اللہ رب العزت نے 309 سال ان کو سلا دیا۔ کسی جانور کو یہ حکم نہیں ہوا کہ اس کو کھا سکے، مٹی کو یہ حکم نہیں ہوا، مٹی کو اجازت نہیں ملی، وہ صحیح سلامت جسموں کے ساتھ 309 سال وہاں پر سوئے رہے، اور دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندگی بخشی تاکہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنے، ایک درس بنے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی وہ فطری جو اللہ کے قانون ہیں، اللہ ان سے ہٹ کر بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے جو جلاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رک سکتا ہے جو بہاؤ کے اندر رہتا ہے، ڈبوتا ہے، وہ ڈبو نہیں سکتا۔ مٹی کا کام ہے کھانا، وہ مٹی کے اندر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، 309 سال تک صحیح سلامت جسم کے ساتھ وہاں لیٹے۔ اور یہ ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نصیحتوں کی وجہ سے سورۃ کہف کے اندر ایسی شاندار نصیحتوں کی وجہ سے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور خاص قسم کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ وہ نور جو ان لوگوں کو ملا، ان نوجوانوں کو ملا، وہ دین کی روشنائی جو انسان کو استقامت کے اوپر کھڑا کرتی ہے، اللہ رب العزت سورۃ کہف پڑھنے والوں کو وہ نور عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ نوجوان ہیں، اور نوجوان ہی حق کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک ڈگر کے اوپر اپنی زندگی بسر کی ہوتی ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے۔
دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کون تھے؟ اکثریت نوجوانوں کی تھی، اور جو ایمان لائے تھے ڈٹ گئے، پھر اپنے جسم و جان کے ساتھ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ رہتی دنیا کے لیے اسلام کے ستارے بن گئے، مینارہ نور بن گئے۔ ان صحابہ کی زندگیوں کو ہم لے لیں، وہ ہمارے لیے ایک مینارہ نور ہے، نور ہدایت ہے۔ ایک ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے شجر اسلام کی آبیاری کی، اور سارے نوجوان عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہے، 38 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30-32 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کر کے مانگا، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، یا اللہ ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، باحد الرجلین، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے یا اللہ وہ مجھے دے دے۔ ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب، اس نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کی بھی دعا کر سکتے تھے، یا اللہ ابو لہب دے دے، عتبہ شیبہ دے دے، جو میری قوم کے بزرگ ہیں وہ ایمان لے آئے، اللہ کے رسول ان کے لیے بھی دعا کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کس کے لیے دعا کی ہے؟ نوجوان کے لیے دعا کی ہے، عمر جیسے کڑیل نوجوان کے لیے جو عزت اور غیرت والا تھا، اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کی عمر میں مسلمان ہونے والے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے ہیں، مسلمان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے کمال مہارتیں تک جب مسلمان ہو گئے پھر آرام سے نہیں بیٹھے، پھر پوری ٹریننگ حاصل کی ہے، دین کی ٹریننگ، قرآن و حدیث کی تربیت حاصل کی ہے، اور یہی 10 سال کی عمر ہے، غزوہ بدر ہوا ہے 24 سال کی عمر ہے، اور 24 سال کی عمر میں ان کے نوجوان، ان کے بہادر، سب سے جو زیادہ بہادر تھے ان قریشیوں کے مشرکوں کے، وہ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون مقابلہ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بھائی کو، 24 سال کے نوجوان کو باہر نکالتے ہیں، یہ ولید کو قتل کرتے ہیں، شیبہ کو قتل کرتے ہیں، 24 سال کے نوجوان ہیں اور جنگ کی مہارتیں کمال کی ہیں۔ پھر 27-28 سال کی عمر ہے، خیبر کی عمر، حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خیبر کو فتح کرتے ہیں۔ وہ مرحب جو بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا، 27-28 سال کا نوجوان علی رضی اللہ تعالیٰ اس مرحب کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر ہے، مسلمان ہوئے، بوڑھے نہیں ہیں، نوجوان ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ 12 سال کی عمر ہے، نوجوان اور مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد پھر اللہ کے رسول کی تربیت کے اندر ہے، کمال تربیت ہے۔ غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے اور اللہ کے رسول کی کا بچاؤ کرتے ہیں، ماہر تیر انداز ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، ایک ڈھال کے ساتھ اللہ کے رسول کو بچا رہے ہیں، تیر بھی چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے تیر جو ہے ان کے سامنے بکھیر دیے اور آپ تیر چلا رہے ہیں، ماہر تیر انداز، 12 سال کی عمر میں مسلمان۔ سعد بن ابی وقاص 17 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے 18 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی عمر بھی 40 سال ہے، 38-40 سال کی عمر ہے۔ یہ اتنی عمر کے 17 سال، 18 سال، 12 سال، 10 سال، 30 سال، 32 سال کی عمر کے نوجوان اللہ رب العزت اپنے نبی کو دے رہے ہیں، یہ وہ تیرے ساتھی ہیں، اور ان کو، ان ساتھیوں کو لے کر دین کو کے لیے استقامت ہے، دین کو کھڑا کرو، دین کا غلبہ ہے، دین کے غلبے کا کام کرو۔ اور اللہ کی حکمت اللہ نے پورے نہیں دیے کہ کوئی 60 سال کا مل گیا، 55 سال کا مل گیا، 65 سال کا مل گیا، اللہ رب العزت نے وہ نہیں دیے، نوجوان دیے، کیونکہ نوجوان شخص جو ہوتا ہے
وہ جلدی بات مانتا ہے، حق کو جلدی قبول کرتا ہے، جب اس کو حق سمجھ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے نوجوانوں کے اندر سے بنائے کہ ہم بھی جب حق سمجھ آئے تو اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ ان صحابہ کو جب حق سمجھ آ گیا، ان نوجوانوں کو، پھر انہوں نے ہجرتیں کی، مارے کھائیں، جو مرضی ہو گیا ان کے ساتھ، پھر یہ ڈٹے رہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، تھوڑی عمر کے، جوشیلے نوجوان ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، بہت زیادہ مالدار ہیں، روزانہ کی روزانہ نیا سے نیا لباس پہننے والے ہیں، اور ہر وقت خوشبو کے ساتھ معطر لباس ملبوس کرنے والے اپنے جسم پر۔ جب اسلام قبول کر لیے تو اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں ڈال دیے، غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے، اسلام کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا۔ جب شہید ہوئے تو ان کے کفن کے لیے ایک پوری چادر ان کے مال میں موجود نہیں تھی، چھوٹی سی چادر تھی، سر کے اوپر ڈالتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہو جاتا، اتنی چھوٹی سی چادر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے اوپر ان کی چادر ڈال دو اور ان کے پاؤں کے اوپر ازخر گھاس ڈال دو اور اسی حالت میں ان کو دفن کر دو۔ معوذ اور معاذ نوجوان ہیں، امت کے فرعون ابو جہل کا سر قلم کرنے کا جذبہ لے کر میدان کے اندر اترتے ہیں اور اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نوجوان اگر کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں، جذبہ رکھ لیتے ہیں، بس ہمت بڑھانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد کرتا ہے۔ جس طرح ان صحابہ کہا کہ اللہ نے مدد کیا۔ امت کی تاریخ ایسے بدر جلیل لوگوں کے ساتھ، ایسے نوجوان بہادروں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ محمد بن قاسم، وہ طائف کی بستی سے اٹھنے والا نوجوان، وہ آگے سندھ کو، ہند کو فتح کرتا ہے، ملتان تک پہنچتا ہے، سارے علاقے فتح کرتا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 17 سال، اور ایک روایت کے مطابق 27 سال عمر کا نوجوان۔ محمد الفاتح 19 سال کی عمر میں خلیفہ بنتے ہیں۔ 23 سال کی عمر ہوتی ہے قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، ترکی کا ایک شہر ہے، اور روم کی کا دارالسلطنت ہے، دارالخلافہ ہے، بڑا اہم شہر ہے۔ صرف 23 سال کی عمر میں ان عیسائیوں کا سب سے بڑا شہر قسطنطنیہ فتح کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے اس طریقے سے تاریخ رقم کی ہے۔ یہ تاریخ کے، اسلامی تاریخ کے روشن ستارے ہیں۔ کیونکہ اصل کام کرنے کا وقت یہ جوانی ہے۔ یہ جوان ہی ہوتے ہیں جو امت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جو امت کسی قوم کی کریم ہوتے ہیں، جن کے اوپر قوم کو امیدیں ہوتی ہیں، امیدیں وابستہ ہوتی ہیں پوری قوم کی۔ اور یہی عمر ہوتی ہے محترم بھائیوں، یہی عمر ہوتی ہے پوری صلاحیتوں کو کسی کام کے اندر صرف کرنے کی۔ اگر کوئی بندہ اسلام کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنا چاہتا ہے تو اسی عمر کے اندر سب سے بہترین طریقے سے صرف کر سکتا ہے۔ بچپن ہوتا ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، جوانی کے اندر شعور بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے۔ بندہ اسی شعور کو، اپنی ذہانت کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کر کے پورے طریقے سے دین کو کھڑا کر سکتا ہے، پورے طریقے سے کارنامے اختیار دین کے لیے سر انجام دے سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو قوت والے بہادر لوگ پسند ہیں۔ اللہ نے طاقت اور قوت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان میرے دشمنوں کے لیے جتنی طاقت تمہارے اندر ہے، جتنی استطاعت ہے، ان کے لیے قوت تیار کرو۔ قوت چاہیے، مسلمان طاقتور ہوں، قوت والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خیر والا ہوتا ہے، اور
اور اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. من المؤمن الضعیف، مومن جو کمزور ہوتا ہے اس کی نسبت ہے. کمزور مومن اگرچہ ان میں بھی خیر ہے، لیکن اللہ کو کون سا مومن پسند ہے؟ جو طاقت والا ہے. کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر والا اور بہترین قرار دیا ہے؟ جو طاقت حاصل کرتا ہے. اسلام کے لیے طاقت چاہیے، جسمانی طاقت ہو، ہمت کی، کوشش اور محنت کی طاقت ہو، جذبوں کی طاقت ہو، اپنی صلاحیتیں بڑھانے کی طاقت ہو، جو کسبی مہارتیں ہیں، اوصاف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی طاقت ہو. اور یہ نوجوانی کے اندر بھرپور طاقتیں بندہ حاصل کر سکتا ہے. اور ان ساری طاقتوں کے ساتھ اگر ایمانی طاقت مل جائے تو یہ ساری طاقتیں انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہیں. اگر ایمانی طاقت نہ ہو محترم بھائیو، ایک نوجوان ہے، اس کے اندر جسم بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر مہارتیں، صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، تو یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری جسم کی طاقتیں، قوتیں، یہ ساری محنتیں یہ اسلام کے خلاف استعمال ہو. وہ ساری نعمتیں اس کے لیے فتنہ بن جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں صحت دی ہے، یہ جو جوانی دی ہے، جسم کی طاقت دی ہے اور ذہانت دی ہے، ہمت، محنت اور کوشش کرنے کی اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے. عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ساری طاقتوں کے ساتھ ایمان کی طاقت بھی دے دے، تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نعمت بن جائیں. دنیا میں بھی نعمت ہو اور آخرت کے اندر بھی یہ ہمارے لیے نعمت ہو، زحمت نہ ہو. اگر یہ ہمارے لیے آخرت میں نعمت نہ بن سکی، ہم نے ان کے ساتھ اپنی ایمان کی اور دین پر استقامت کی نعمت کو، اس طاقت کو ساتھ نہ ملایا، تو عزیز بھائیوں ہم دنیا میں پریشان ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی تھوڑی تعداد تھی، انہوں نے طاقت بھی حاصل کی اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی تربیت بھی حاصل کی. آج مسلمانوں کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، ہر طرح کے جدید سے جدید ہتھیار مسلمان ممالک کے پاس موجود ہیں. اور کمی ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ ایمانی طاقت کی، ایمانی جذبے کی، ہمت حوصلے کی کمی ہے، دین پر استقامت کی کمی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک و تعلیم خمسن قبل خمسن. لوگوں، اے میرے ایمان والے ساتھیوں، ایک تعلیم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لینا ہے، 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا ہے اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں تمہاری ختم ہو جائیں. فراغ قبل شغلک، اللہ کی طرف سے تمہیں فارغ وقت ملے گا، اس سے فائدہ اٹھا لینا. ایسا نہ ہو کہ تم مصروف ہو جاؤ کاموں کے اندر، ایسے مصروف ہو جاؤ کہ تم تمنا کرو کاش مجھے فارغ وقت مل جائے میں فلاں کام کروں. ان 5 چیزوں میں صحت قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لینا. اور حیات قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لینا. جب موت آ جائے گی پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جب تک زندگی ہے انسان کی، انسان کے پاس عمل کرنے کا موقع ہے. اور میں شباب کا قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مہارتوں کو غنیمت سمجھ لینا. پھر یہ جسم جو ہے یہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، صلاحیتیں بھی مان پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کانوں سے سننا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور دماغ کے اندر یاد رکھنے کی طاقت، قوت یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے نوجوانی کو اللہ رب العزت نے جو تمہیں شباب دیا ہے، جوانی دی ہے، بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لینا. اور غنیمت کیسے سمجھا جائے گا؟ کہ ہم اس جوانی کے اندر وہ کام کریں جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے.
اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے محترم بھائیوں ہم استعمال کر لیں، یہ جوانی کا حق ہے۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو فضول کاموں کے اندر، حرام کاموں کے اندر، واہیات قسم کے باتوں کے اندر اور کاموں کے اندر صرف کر دیا، جوانی تو گزر جائے گی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان وہ اپنی جوانیاں طاقتیں جو اللہ نے ان کو دی تھی انہوں نے ضائع کی اور قبروں کے اندر پڑے ہیں اور مٹی کے اندر مل کر مٹی ہو چکے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کیا ہے، آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کا، رحمہ اللہ وہ علیہ، اس طرح کے لقب ان کو دے کر عزت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانیوں کی قدر کی ہے۔ دور دراز بستیوں سے اٹھنے والے نوجوان، طائف سے اٹھنے والا محمد بن قاسم ادھر آیا ہوا ہے اور کراچی کو، ملتان تک، اس سارے علاقے کو فتح کر رہے ہیں۔ تو خانقاہ سے اٹھنے والا نوجوان پوری دنیا کے اوپر حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ پوری دنیا پر اپنا سکہ کیوں نہیں منوا سکتا؟ منوا سکتا ہے، مضبوط ایمان کے ساتھ، اللہ پر توکل بھروسے کے ساتھ، دین پر استقامت کے ساتھ، مصیبتوں تکلیفوں کے اندر صبر کے ساتھ، حوصلے ہمت کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کو روئے کار لا کر اللہ کے دین کے لیے اللہ سے مدد طلب کر کے کھڑا ہونے کے ساتھ جب یہ صفات بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر مضبوط سے مضبوط سامنے رکاوٹیں بھی آ جائیں، وہ رکاوٹیں اللہ کے حکم سے پاش پاش ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اور ایک زمانہ تھا اسلام پر عروج تھا، جب اسلام کے اندر یہ نوجوان طبقہ احساس ذمہ داری رکھنے والا تھا، اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے والا تھا، اس وقت تک اسلام جو ہے وہ غالب رہا۔ پھر تاریخ نے رخ بدلا، پلٹا کھایا، کفر جو ہے وہ غالب آتا چلا گیا، اور یہ استعماری طاقتیں، یہ مغرب کی طاقتیں، دنیا کا یہ استعماری طبقہ، انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو اپنا ہدف بنا لیا کہ ان کو ہم فتنوں میں ڈالیں گے، ان پر وار کریں گے، ان کو خراب کریں گے تو پھر ہمارا کام بنے گا۔ انہوں نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مسخ کرنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان طبقے کو زنگ لگانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اس نوجوان طبقے کو کڈنیپ کرنا شروع کر دیا کہ ہوں گے یہ مسلمان، نام ان کے مسلمانوں والے ہوں گے، مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہونے والے ہوں گے، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہوں گے، لیکن چلیں گے ہمارے حکم پر۔ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا، ان کے ہاتھوں میں نیٹ ہوگا، ہم جو امریکہ کے اندر بیٹھ کر، برطانیہ میں بیٹھ کر، اپنے ممالک کے اندر بیٹھ کے جو ان کو حکم دیں گے وہ ہمارے حکم کے مطابق چلے۔ ہماری اولادیں کڈنیپ ہو چکی ہیں، ان کا حکم چل رہا ہے۔ جس طبقے نے، جن نوجوانوں نے امت کا سرمایہ بننا تھا، امت کے سر کا تاج بننا تھا، وہ آج ان کی پاؤں کی ٹھوکروں میں ہے۔ جس نوجوان طبقے نے امت کی امامت سنبھالنی تھی، باغ دوڑ پکڑنی تھی امت کی، امت کو اس اغیار کی ان پنجوں سے آزاد کروانا تھا، آج ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ دنیا کے فطروں میں، دنیا کی ان رنگینیوں میں کھو کر رہ گئے۔ دنیا کی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنا آج ہمارے اس نوجوان قیمتی سرمایہ نے، قیمتی طبقے نے اپنا مقصد بنا لیا۔ امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو، کشتی کو جنہوں نے نکالنا تھا، سہارا دینا تھا، آج وہی طبقہ جو ہے وہن کی بیماری میں مبتلا ہو کے، دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو کے، سیلاب کے اندر بہنے والے تنکوں کی طرح ہو گیا ہے، جس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ وہ جس طرح بہاؤ کے اندر مسلمان طبقے کو چلاتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان بہتے چلے جا رہے ہیں۔
کوئی وزن نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ نوجوان طبقے کا یہ جو گرم خون ہے، تازہ خون جو اسلام کی سربلندی کے لیے بہنا چاہیے تھا، اللہ کے راستے میں شہادتوں کے درپیش ہونا چاہیے تھا، وہ خون آپس کے جھگڑوں میں، آپس کی لڑائیوں کے درپیش ہے، وہ دنیا کے فطروں کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے اس چیز کے اوپر کچھ سوچا ہے کہ آج ہمارا جو یہ نوجوان طبقہ ہے کدھر جا رہا ہے؟ کیا رخ اختیار کر رہا ہے؟ کیا والدین نے اس کے اوپر کوئی احساس کیا ہے؟ کیا عزیز و اقارب نے اپنے ان نوجوانوں کو بٹھایا ہے، ایک میٹنگ کی ہے، بزرگ طبقے نے اکٹھے بیٹھ کر اپنے نوجوانوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کوئی پلان تیار کیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں؟ یہ فطرے کے اندر مبتلا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم تجارتوں کے اندر، لین دین کے اندر وقت دے سکتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں کما کر ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے لیے محترم بھائیوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کی اصلاح کے لیے مل بیٹھنا ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، نوجوان طبقہ احساس کر لے، والدین جو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے، اپنی اس مسلمان اولاد کو، اپنے ان جوانوں کو سنبھال لیں، ان کی تربیت کے لیے اپنے دل کے اندر ایک احساس پیدا کر لیں، تو آج بھی وقت ہے۔ اگر ہم اس طبقے کو، جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ، ہم اس طبقے کو سنبھال لیں، ان کی تربیت کر لیں، ان کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے فکر کریں۔ دنیا کا رزق جو ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہر بندہ جو ہے، جو جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، وہ لکھوا کر آیا، فرشتوں نے لکھ دیا ہے کہ اس نے دنیا میں جانا ہے اور اتنا رزق جا کے کھانا ہے۔ اس کی تو فکر ہونی ہی چاہیے۔ بس اللہ رب العزت نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا ہے، ہم محنت کریں گے، اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دینا ہی دینا۔ امت کی فکر کرنے والے کہاں گئے؟ دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دینے والے لوگ کہاں ہیں؟ اسلام کی غلبے کی تحریک کے لیے جن لوگوں کو، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو کھڑے ہونا تھا، اسلام کی حفاظت کرنی تھی، آج وہ نوجوان کدھر ہے؟ یہ احساس کرنا چاہیے، اس چیز کی سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی ایمان ہے نا، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس فتنوں کے دور میں اپنے اس نوجوان طبقے کو بچا لیں، اگر ہم اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سکول بھی اپنے بچوں کے لیے وہ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر جدید سے جدید تعلیم ہو، خواہ اس کے اندر تربیت ہو نہ ہو، دین کی کوئی بات بتائی جائے یا نہ بتائی جائے، اس کا ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ رہائش کے لیے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ قانونی ہم وہ دیکھتے ہیں جہاں پر ہر طرح کی سہولتیں ہوں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر قریب مسجد ہے، کہ میری اولاد، میرا جو آگے کا جو مستقبل ہے، جو میری اولاد ہے، کیا وہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بنے گا، 5 وقت کا نمازی ہوگا؟ یہ چیز بھی دیکھنی، دنیا کی ساری سہولتیں ہم دیکھ لیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو دین خود بھی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قیامت والے میں سوال کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارا جو دور ہے، ہماری جو تاریخ ہے، وہ بہت سنہری ہے، بہت عمدہ تاریخ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی رحمہ اللہ، وہ بھی یہ درد مسلمانوں کے اندر اٹھانے کی اور جگانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اشعار پڑھ لیں، ہر شعر ان کا اسی دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا دردو تھا، تو اس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔
تمہاری میراث کیا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کون ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کافروں کے تاج جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے، اپنے پاؤں میں روک دیے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ کبھی اس چیز کے اوپر سوچا ہے، غور کیا؟ تو کس بلندی کا مالک تھا؟ کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے؟ تیرے جو آبا ہیں وہ تو بہت بلندیوں میں ہیں، تو ان سے آیا ہے، ان کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ تمہیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ تیرے تو آبا و اجداد وہ ہیں کہ بڑی بڑی روم کی، ایران کی سپر پاوروں کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روک دیا، نہیں پرواہ کی کہ ہمارا دشمن ہم سے 100 گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے، ہر چیز ہم سے زیادہ لیے بیٹھا ہے۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جو لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، وہ دل کے ساتھ ہوتی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب دل شکست کھا جاتے ہیں تو دل کے جسم جو ہوتے ہیں وہ دل کے تابع ہوتے ہیں، جسم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 313 ایک طرف ہو اور 1000 ایک طرف ہو دشمن، 313 ہمت کرتے ہیں، 1000 جو ہے وہ دل چھوڑ جاتے ہیں اور شکست کھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اسلاف ہیں، کم تعداد کے باوجود، کم اسلحہ کے باوجود، کم طاقت اور قوت، دنیاوی طاقت اور قوت کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ نیست و نابود کر کے رکھ دیا اس وقت کی سپر طاقتوں کو۔ آج یہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ ان بڑی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں اگر ان کے اندر استقامت اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس ہمت اور حوصلے کو اپنے نوجوانوں میں بھرنے کے لیے ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں۔ ہم سمجھے بڑی ناممکن چیز ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کام ہو جاتا ہے اگر انسان کے اندر ہمت ہو، انسان کے اندر حوصلہ ہو۔ تو اگر کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کا ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام جیسا کردار ادا کریں، اپنے ان تاریخ کے درخشندہ جو ستارے ہیں جنہوں نے احساس کیا ہے، ہم ان کی طرح احساس کر کے دکھائیں دین کی خاطر۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑی تربیت کی ضرورت ہے، بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے لیے ایک دوام کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوام کے ساتھ اپنی تربیت کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر تم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہو، اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو نماز تمہارے لیے، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ نماز یہ بہت بڑی تربیت ہے انسان۔ اللہ رب العزت روزانہ 5 نمازیں پڑھواتا ہے ہم سے۔ یہ صرف کھڑے ہو جانا اور رکوع میں چلے جانا اور سجدے میں چلے جانا، ایک مشین کی طرح اپنے آپ کو چلا دینا، صرف یہ چیز نہیں ہے۔ نماز تو بہت بڑی تربیت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ اپنے 1 گھنٹہ جو نماز میں، 1.5 گھنٹہ اسے نماز میں لگایا ہے، باقی 23 جو گھنٹے ہیں وہ برائیوں سے بھی بچے گا اور فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے بھی بچے گا۔ یہ نماز کے اندر طاقت اور قوت ہے، نماز تربیت کرتی ہے۔ اور جو شخص اپنے 23 گھنٹوں میں، 22 گھنٹوں میں برائیوں سے، بے حیائیوں سے نہیں بچتا، گویا کہ اس کی نماز جو 1-1.5 گھنٹہ وہ ادا کر رہا ہے وہ ایک مشین کی طرح اس نے اپنے آپ کو چلا دیا ہے، اس نے تربیت نہیں کی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ہر مشکل کام کے اندر، ہر چیز کے اندر تم نے نماز سے مدد طلب کرنی ہے، اپنی تربیت میں بھی، اپنی اصلاح میں بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر سب عملوں سے زیادہ ترغیب دلاتے تھے۔ اپنے صحابہ کو آخری وصیت بھی اللہ کے رسول یہ کر کے گئے، الصلاۃ وما ملکت یمینکم ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہمارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اگر ہمیں اپنے رسول سے پیار ہے تو ہم اللہ کے رسول کی اس وصیت کو ہر صورت پورا کریں گے۔ اگر ہمیں پیار نہیں ہے تو پھر لاکھ ہم
عشق رسول کے دعوے کرتے رہے، محبت رسول کے دعوے کرتے رہے، ہم بے نمازی ہیں تو ہمیں کوئی پیار نہیں ہے، یہ کھوکھلے دعوے، محبت رسول کی، عشق رسول کے کھوکھلے دعوے ہیں، اللہ کی قسم کھوکھلے دعوے، ان دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم اللہ کے رسول کی اس آخری وصیت کو پورا نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز صبر ہے، جس سے اللہ رب العزت نے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ صبر کیا چیز ہے؟ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ رمضان کے مہینے کو بھی شہر الصبر کہتے ہیں کہ اس میں بندہ کھانے پینے سے رکا ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، دل کرتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، کھانے کو بڑا دل کرتا ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یہ صبر ہے۔ کس چیز سے روکنا ہے؟ برائیوں سے روکنا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ صبر ہے۔ نیکی کے کام کے اوپر اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، میں نماز پڑھوں گا، ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑنی، اس پر صبر کرنا ہے۔ شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا، مختلف قسم کے بہانے تعویلات ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں نے نماز کے اوپر اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، یہ صبر ہے۔ رشتہ داروں سے بگاڑنی نہیں ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ شیطان لاکھ خیال پیدا کرے گا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میرا یہ مال کھایا ہے، اس نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، قطع رحمی کے ساتھ بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس صلہ رحمی کی نیکی کے اوپر ثابت کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ میرا رشتہ دار زیادتی کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے میں نے اس کے ساتھ بگاڑنا نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں ہے، میں نے جوڑ کے رکھنا ہے، یہ صبر ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں دین کی وجہ سے، تو اس کے اوپر صبر کرنا، وابیلا نہ کرنا، کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ صبر سے مدد طلب کرنا، نماز سے مدد طلب کرنا، یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے بھاری ہے ہی نہیں، نہ ان کے لیے نماز بھاری ہے، نہ ان کے لیے صبر کرنا بھاری ہے، نہ نیکی کے اوپر ڈٹنا بھاری ہے، نہ گناہ کے اوپر، نہ گناہ سے پرہیز کرنا بھاری ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کا ڈر ہو بندے کے اندر، صحیح اللہ کی خشیت دل کے اندر ہو، تو سارے کام بندہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اسلام کا، ہمارے دل کے اندر مسلمانوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مددگار چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی بیان فرمایا ہے کہ روزہ تمہاری تربیت کرے گا۔ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ مخاطب کس کو کیا اللہ کے رسول نے؟ اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک طبیعی اور فطری خواہش رکھی ہے، جس طرح کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے پینے کی خواہش ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اسی طرح ہر انسان کے اندر کچھ اور خواہشات بھی رکھی ہیں، نفسانی خواہشات ہیں کہ جن کو پورا کرنا، جس طرح کھانا پینا ہے ایسے ہی اس خواہش کو پورا کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ کے اندر پڑے گا۔ فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی تربیت کریں۔ فإنہ لہ وجاء، یہ روزے اس کے لیے اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دیں گے، کنٹرول کریں گے، ان خواہشات کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے، غلط طرف نہیں جانے دیں گے، یہ خواہشات صحیح اور درست سمت میں صرف ہوگی۔ روزہ تربیت کرتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے جن کی شادی ہوئی وہ خصوصاً زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اگر وہ اپنی تربیت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد طلب کرنا، روزے کے ساتھ مدد طلب کرنا، اور ایک بہت بڑی اہم چیز اپنا اخلاق اچھا کرنا، ہر کسی کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ یہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا،
جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، خواہ وہ بڑا کوئی بھی ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اپنا ہمسایہ ہو، اپنا کوئی بھی بڑا ہو، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت مہربانی نہیں کرتا، وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج اس نے کیے ہوں، وہ جتنے مرضی نیک عمل کرنے والا ہو، فلیس منا، اللہ کے رسول کی وعید اس پر پھیٹ آتی ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی۔ کئی لوگوں کو اپنی نمازوں پر بڑا تکبر ہو جاتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازی، ہم سے بڑا نیک ہے ہی کوئی نہیں، ہم بڑے روزہ رکھنے والے، ہم تہجد گزار ہیں۔ تو اس زون کے اندر آ کے اگر وہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہو۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے اخلاق پتہ کیسے ہیں؟ کاروباری اخلاق ہیں، مفاد پرستی والے اخلاق ہیں۔ دکان کے اندر جو گاہک آ گیا اس کے ساتھ بڑی پیار محبت کے ساتھ ہم بولیں گے۔ ہماری دکان کے باہر کوئی فقیر مر رہا ہو پیاس کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ بھی مسلمان ہے، اس کو بھی پوچھنا ہمارا ایک دینی اخلاقی حق ہے۔ وہ گاہک جو ہمیں 4 پیسے ہمیں مفاد دینے والا ہے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ بڑا اچھا ہے، اور جو ہمیں کوئی مفاد دینے والا نہیں ہے وہ مسلمان غریب ہے، اس کو ہم پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کاروباری اخلاق ہے، یہ اخلاق نبوی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ ہمیں جس طرح نماز نبوی پڑھنی چاہیے، ہمارا نماز نبوی ہو، ہمارا روزہ نبوی روزہ ہو، ہماری دوسری عبادات نبوی ہو، ہمارا اخلاق بھی نبوی ہونا چاہیے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا۔ نبوی صفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نبوت سے پہلے اللہ رب العزت نے خاص طور پر تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے تربیت کی اپنے نبی کی۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل کو 2 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھلوایا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، آپ کا آپریشن کیا ہے، آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا ہے اور آپ کے دل کو صاف کیا ہے۔ آپ نبوت سے پہلے بھی بیواؤں کے کام آنے والے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اپنا خود کما کر محنت کر کے ان کو لا کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول فلاحی کام نبوت سے پہلے کرنے والے تھے، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا گیا، پوچھا گیا، ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول بتلائیے لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جانے والی چیز کون سی ہے؟ سب سے زیادہ جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا 2 چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا، 2 چیزیں بیان کی ہیں اور دریا کو ایک کوزے میں بدل کر دیا۔ تقوی اللہ کہہ کے اللہ کے سارے حقوق اس کے اندر آ گئے، حسن الخلق کہہ کے حقوق العباد سارے اس کے اندر آ گئے۔ حقوق اللہ کے اندر بھی بندہ آگے ہو، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، یہ چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، یہ زبان اور یہ شرم۔ زبان کے ساتھ برا بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی نیکیاں بانٹ رہا ہے۔ جس کو گالی دی ہے گویا کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ قیامت والے دن میں نے تمہیں اتنی نیکیاں دی۔ جس کو مارا ہے اس کو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے جاؤ میں نے تمہیں قیامت والے دن اتنی نیکیاں دی۔ یہ اپنی نیکیوں کا صدقہ کر رہا ہے اور قیامت والے دن اپنے خالی ہاتھ ہو جائے گا، یہ ظلم زیادتی کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والی یہ زبان ہوگی اور یہ انسان کی شرمگاہ ہوگی، اس کا غلط استعمال۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، اور ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی روض الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے کناروں کے اندر ایک محل لے کر دوں گا اللہ سے۔ کس کو؟ لمن تارک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو۔
ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں حق پر ہوں, میں تو اپنے حق لوں گا, میں کیوں چھوڑوں. دوسری طرف میرا ماں گیا بھائی ہے, میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صلہ رحمی کدھر گئی, اسحاق قربانی کے جذبے کدھر گئے جو صحابہ کرام میں موجود ہوتے تھے. فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ, میں گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی کہ میں اللہ سے جنت کے وسط میں اس کو ایک محل لے کر دوں گا. لمن ترک الکذب وان کان مادحا, جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ جنت کے بالکل وسط میں اس کو ایک محل دے گا. اور تیسری چیز انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ, میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ سے سب سے اعلیٰ جنت میں جنت الفردوس میں اس کو ایک محل لے کر دوں گا. اس کو لمن حسن خلقہ, جو اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے, جو اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے. اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ اللہ رب العزت, اللہ کے نبی سب سے اوپر والی جنت میں جنت الفردوس میں اس کو ایک محل اللہ سے لے کر دے گا. ہے کوئی قربانی دینے والا, ہے کوئی اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا, غصے کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول کرنے والا, لوگوں کو معاف کرنے والا, لوگوں سے محبت پیار سے پیش آنے والا, اپنے والدین کو اف تک نہ کہنے والا کہ ان کے سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ہے میرے والدین کے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر دوست احباب کے اندر ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں, گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہیں تو اخلاق فوراً بگڑ جاتے ہیں, بیوی کے سامنے آتے ہی ہیں اخلاق فوراً بگڑ جاتے ہیں. گویا کہ اخلاق جو ہے صرف گھر سے دہلیز سے باہر والوں کے لیے, گھر کے اندر والوں کے لیے اخلاق ہے ہی نہیں. بچوں کے ساتھ اخلاق ہے ہی نہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق ہے ہی نہیں. لوگ کاروبار کرنے کے لیے یہ این جی اوز کو دیکھ لیں, مشنری اداروں کو دیکھ لیں, اپنی دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھا اخلاق نہیں کیا کر سکتے, ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ, پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر اپنے مخالف کو پچھاڑ دیتا ہے. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب, پہلوان وہ ہوتا ہے جب غصہ شدید ہو, رگیں پھولی ہوئی ہو, اس وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے. وہ ہے اصل پہلوان, وہ ہے اصل بہادر, اصل طاقتور. ہم اپنے آپ کو جانچے, بل انسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے, میرے اندر کیا خامیاں ہیں, کیا کوتاہیاں ہیں. اگر ہم آج اپنی خامیوں کوتاہیوں کو محترم بھائیوں درست کر لیں گے تو کل ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا. ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی, قیامت والے دن بھی ہم سرخرو ہوں گے. ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے نوجوان, وہ کوئی اچھا کارنامہ کرنے کے, سر انجام دینے کے قابل ہوں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا. وہ معاشرے کے اندر صحت مند فرد بن کر زندگی بسر کریں گے, وہ صحابہ جیسا کردار اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور آخری چیز, اگر ہم اپنی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو لازم پکڑنا ہے. لوگوں کی قصے کہانیوں کے اندر نہ پڑیں. قرآن سب سے اچھا اخلاق سکھاتا ہے, قرآن خالص دعوت ہمیں دیتا ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, تم سیدھے راستے پر. اور وہی دو چیزیں ہیں, اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بس تیسری چوتھی پانچویں چیز وہی نہیں ہے. اللہ کے قرآن کو پکڑ لو, رسول اللہ کے فرمان کو پکڑ لو. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ, کوئی بڑے سے بڑی ہستی آپ کو کوئی بات کرتی ہے, اس سے پوچھیں بھائی جان قرآن پاک سے دلیل, اخلاق اچھا رکھنا ہے, حکمت دانائی کے ساتھ قرآن پاک سے کوئی دلیل مل جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی دلیل مل جائے. فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ جو بات اللہ نے بیان فرمائی نا, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, بس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, آپ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, یہ بڑی کام کی پردے کی نصیحت ہے تمہارے لیے. وَلِقَوْمِكَ, اے نبی تیرے قوم کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت
ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس گفتگو کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور اپنی تربیت اور اصلاح کرنے کا اللہ رب اس کو ذریعہ بنائے۔ اللہ رب جن کے والدین بیمار ہیں، عزیز و اقارب بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین یا عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، اللہ رب اپنی جوار رحمت میں ان جگہ دے اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب جو سنا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، جو حق سنا ہے اللہ رب اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اللہ رب ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور دنیا بھی اچھی کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ